کہانی شروع ہوتی ہے اور ایک بہت زیادہ ڈسٹربنگ مووی ہیومن سینٹیپیڈ ٹی وی پر چل رہی ہوتی ہے۔ پھر ایک جیل کا وارڈن ہوتا ہے اور ایک بٹلر نامی شخص اس کا اکاؤنٹنٹ ہے۔ بٹلر یہ فلم اپنے باس کو دکھاتا ہے لیکن یہ فلم اس کو زیادہ اچھی نہیں لگتی۔ پھر اس کی سیکرٹری اس سے کہتی ہے مجھے ہیومن سینٹیپیڈ مووی بہت اچھی لگتی ہے۔ پھر وہ وارڈن اس کو بہت بری طرح ڈانٹتا ہے اور پھر اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیتا ہے۔ در حقیقت بل ایک سائیکوپیتھ شخص آدمی تھا۔ وہ جیل میں قیدیوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا۔ جیل کے قیدی وارڈن کی بالکل بھی عزت نہیں کرتے تھے، اس لیے وارڈن ان قیدیوں پر اپنا وزن بٹھانے کے لیے ان پہ بہت ظلم کیا کرتا تھا۔ بل کا فون بجتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک قیدی نے اس کے جوائنٹ آفیسر پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر وارڈن بے لاک اپ جیل میں چلا جاتا ہے۔ راستے میں اکاؤنٹ بٹلر اس سے کہتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں زیادہ رقم نہیں ہے، اگر یہ قیدی اسی طرح آپ پر تشدد کرتے رہے ایک دوسرے سے لڑتے رہے ان کے میڈیکل کے پرائز بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی ملازمت بھی ختم ہو جائے۔ وارڈن اس کی بات پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتا۔ جیسے ہی وہ لاک اپ ایریا میں پہنچتا ہے قیدی اس کا دوبارہ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنا سارا غصہ قیدی پر نکال لیتا ہے جس نے اس کے جونیئر آفیسر کو زخمی کیا تھا۔ وہ قیدی کا ہاتھ بہت زور سے مارتا ہے جس کی وجہ سے اس قیدی کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی کوہنی کی ہڈی باہر آ جاتی ہے۔ اس پر وہ قیدی بہت زور سے چلاتا ہے اور پھر سارے قیدی وارڈن کو بہت زیادہ گالیاں دیتے ہیں اور پھر وہ اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور اپنی بے عزتی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ قیدیوں کو نئی سزا دینے کے لیے بہت سارے طریقے سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے قیدیوں کو الٹا لٹکا کر ان کے جسم پر کیڑے چھوڑ دیے جائیں، لیکن بٹلر اس کو دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ قیدیوں کے میڈیکل پہ بہت زیادہ خرچہ ہو رہا ہے۔ تبھی اسی ٹائم اس کی سیکرٹری ایک باکس لے کر آتی ہے جو اس کا پارسل آیا ہوا ہوتا ہے۔ پارسل میں کھانے کی ایسی عجیب چیز تھی جس کے کھانے کے بعد وہ آدمی اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف بل کا فون بجتا ہے اور کوئی اسے بہت زیادہ دھمکیاں دیتا ہے۔ بل ڈر جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو قیدی کا کام ہے۔ وہ آدمی اس قیدی کا پتہ لگوا کر اس کو پکڑ لیتا ہے۔ اسے پکڑ کر اس کے منہ پہ تولیہ ڈال کر اس کے منہ پر 3 بھری ہوئی بالٹیاں گرم پانی کی ڈال دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ جل جاتا ہے۔ اس کی اسکن اس تولیے پہ چپک جاتی ہے۔ پانی اس نے اس کے منہ پر گرم ڈالا تھا۔ اس بات کی خبر اس کی گورنمنٹ کو ملتی ہے۔ ایک کرنل اس کو دھمکی دیتا ہے کہ میں تمہیں 2 ہفتے کا وقت دیتا ہوں، کہتا ہے جب تک میں واپس آؤں گا اور جب تک سب ٹھیک ہو جانا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو وہ اسے برطرف کر دے گا، اور یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی وہ آدمی بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے قیدیوں کو ایک بڑے میدان میں بلا لیتا ہے۔ ان میں سے ایک قیدی کو جیل میں لے جا کر گرم چھری سے اس کے جسم میں کچھ چیزیں نکال لیتا ہے، اس کو وہ لنچ کے لیے پکانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ وہ آدمی لنچ میں بھی اسی انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ پھر وہ جیل کے ہاسپٹل میں راؤنڈ کے لیے جاتا ہے، پھر اسی آدمی کے پاس جاتا ہے جس کی منہ پر اس نے پانی گرم ڈالا ہوتا ہے۔ چہرہ جلا ہوا دیکھنے کے لیے وہ آدمی اس کا پٹی چھین لیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کی جلد پھر کھنچ جاتی ہے۔ قیدی پھر درد سے بہت زیادہ چیخنے لگتا ہے۔ شام کو وہ آدمی بٹلر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بات کرتا ہے قیدیوں کو کس طرح تشدد کیا جائے کہ وہ مجھ سے ڈرنے لگے سارے قیدی۔ بٹلر کہتا ہے کیوں نہ کہ ہم ہیومن سینٹیپیڈ فلم کی طرح ان لوگوں پر بھی تشدد کریں، کیونکہ ان کے منہ کو ان کی بیک سے سی دیا جائے، جس کی وجہ سے کوئی بھی قیدی ان کو تنگ نہیں کر سکے گا۔ اس کی وجہ سے ان کے کھانے پینے پہ اور میڈیکل پہ اتنا زیادہ خرچہ نہیں آئے گا۔ اس کا یہ بھی فائدہ ہوگا سارے قیدی اپنے گھٹنوں پر رہیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے۔ لیکن اس آدمی کو یہ آئیڈیا پسند نہیں آتا، وہ وہاں سے بٹلر کو بے عزتی کر کے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ وہ آدمی پھر ان قیدیوں کے رویے سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اور شراب پیتا رہتا ہے۔ رات کو وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ تمام قیدی نے اس پر حملہ کر دیا اور اس سے بدلہ لے رہے ہیں۔ اس خواب کے بعد وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور فوری طور پر اس کے ہدایت کار ہیومن سینٹیپیڈ سے اداکار سے ملنے کا رابطہ کرتا ہے اور وہ بھی فوراً ملنے آ جاتا ہے۔ جیل کے ڈاکٹر شاید اس فلم کے ہدایت کار کے ساتھ ملتا ہے، کہتا ہے کیا سچ میں ہیومن سینٹیپیڈ بنایا جا سکتا ہے؟ اس پر وہ جواب دیتا ہے ہاں یہ ممکن ہے۔ بولتا ہے میں نے ایک ہاسپٹل میں بات کی ہوئی ہے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ رپورٹ ڈاکٹر کو دکھاتا ہے جس پر وہ کہتا ہے یہ تو میڈیکلی پاسبل ہے لیکن اس سے انفیکشن کا خطرہ ہے،
زیادہ تمام قیدیوں کو وٹامن یا غذائی سے متعلق انجیکشن دیا جانا چاہیے، تب یہ 100% ممکن ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی فوراً تیار ہو جاتا ہے۔ بٹلر کا کہنا ہے کہ یہ قیدیوں کے دانت نہیں نکالنے چاہیے اور ان کے منہ میں ایک ٹیوب ڈال دینی چاہیے، جس کی وجہ سے اگلے منطقہ ویسٹ مٹیریل اس کے منہ میں جائے اور ہونٹوں کو سی دیا جائے۔ ان کے گھٹنوں کو لیگمنٹس کے نکالنے کے بجائے وہاں پر انجیکشن لگا کر انہیں وقت کے لیے ان کو پیرالائز کر دیا جائے۔ ان کی پچھلی جلد کو کھینچنے کے باوجود ہمیں ان کی چمڑی کی ہڈیاں لگا دیں، جب ان کو چھوڑا تھا ان کے جسم پر کسی چیز کا نشان نہ ہو۔ وہ آدمی پھر راضی ہو جاتا ہے اور ڈائریکٹر یہ کہتا ہے تم یہ میرا آئیڈیا ایک شرط پر منظور کر سکتے ہو۔ کہتا ہے کیونکہ میں بھی وہاں موجود ہوں گا۔ آدمی اس ڈائریکٹر کو آپریشن کا انچارج بنا دیتا ہے۔ وہ آدمی اپنی سرجیکل ٹیم کو بلوا لیتا ہے کیونکہ جلدی ہی آپریشن شروع ہونے والا ہوتا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کیونکہ قیدیوں کو یہ مووی دکھائی جائے، اس کے بعد ہی قیدیوں کا ہونے والے آپریشن کا بتائے گا قیدیوں کو، کہ ان کے ذہن میں میرا خوف بیٹھ گیا ہے۔ قیدی ڈر جاتے ہیں اور اسی آدمی پر حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس آدمی کو ماتا اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے۔ تمام قیدی دفتر کے اندر جاتے ہیں، تب تک بل ایک وہاں سے بھاگ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ ریسکیو ٹیم آنے سے پہلے ہی وہ اس آدمی کی سیکرٹری پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کی سیکرٹری کو مار دیتے ہیں۔ دیر میں وہاں پولیس فورس آتی ہے اور سارے قیدیوں کو دوبارہ جیل میں ڈال دیتی ہے۔ آدمی بیہوش کرنے والے اپنی گن لے کے آتا ہے اور سارے قیدیوں کو بیہوش کر دیتا ہے اور ہیومن سینٹیپیڈ بنانے کو کہتا ہے۔ اس کے مطابق وہ لوگ ہیومن سینٹیپیڈ میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر کو چیک کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اسے ایک پیشنٹ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو اسٹوما ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیٹ کے ذریعے مصنوعی سوراخ کے ذریعے اپنا گندگی نکالتا ہے۔ اسی سوراخ میں وہ آدمی اپنی بندوق ڈال کر اسے مار دیتا ہے۔ قیدیوں کو مار دیتا ہے جو ہیومن سینٹیپیڈ میں فٹ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب ہیومن سینٹیپیڈ کی تیاری ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر بھی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ ڈائریکٹر ایک پیشنٹ کو اپنے سامنے دیکھتا ہے وہ جو بہت عجیب تھا۔ وہ آدمی اس نے وہ دکھاتا ہے جو ہیومن سینٹیپیڈ سے بھی بڑھ کر کچھ خوفناک تھا۔ کچھ قیدیوں کے ان کی باڈی سے ہاتھ پاؤں کو الگ کیا جا رہا تھا۔ دیکھ کر اس ڈائریکٹر کو الٹی آنے لگتی ہیں۔ کچھ دن بعد دنیا کا سب سے بڑا ہیومن سینٹیپیڈ بن جاتا ہے۔ وہ آدمی ان قیدیوں کو اس کے پاس لیتا ہے جن کو سزائے قید سے موت سنائی گئی تھی، جن کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے تھے اور بلا کسی سے ہیومن سینٹیپیڈ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ کہتا ہے جن قیدیوں کی سزا پوری ہو جائے گی ان کو ہیومن سینٹیپیڈ سے ہٹا دیا جائے گا۔ کہتا ہے ان کے ہونٹوں پر اور پیٹوں پر چھوٹے نشانوں کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہوگا۔ سن کر وہ اس آدمی کو سزائے موت سنا کر چلا جاتا ہے، مگر ڈاکٹر ہٹلر کو اور بٹلر کو غصے میں آ کر مار دیتا ہے۔ برنر پھر آتا ہے اور اس کو کہتا ہے تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ اس چیز میں سارے قیدی سامنے زور سے چلاتا ہے اور اسی کے ساتھ فلم ختم ہو جاتی ہے۔